وزیراعظم شہباز شریف آج امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات وائٹ ہاؤس میں 1 on 1 ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے موقع پر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ اور گفتگو کی تھی۔ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ صدر ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ سعودی عرب نے امریکہ عرب مسلم سمٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ بتایا مسلم رہنماؤں کا غزہ کی انسانی تباہی اور ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا عالمی رہنماؤں نے جبری نقل مکانی کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ عرب مسلم رہنماؤں کا امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں عمل پر اتفاق۔ ہم ایسے اقوام متحدہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر ایک رکن ممالک کی خود مختاری کو رسپیکٹ کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک دم ضروری ہے کہ مستقبل میں حماس موجود نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کہتی ہیں امریکہ مسلم ملکوں کے ساتھ مل کر غزہ میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ مشرق وسطی میں حماس کا کوئی مستقل کردار نہیں دیکھتا۔ حماس کو ہتھیار ڈالنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ قطر خود مختار ملک اور امریکہ اہم پارٹنر ہے، اس پر حملہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ اقوام متحدہ اپنے مقاصد سے دور ہو گئی۔ امریکہ ایسی اقوام متحدہ چاہتا ہے جو رکن کی خود مختاری کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ اپنے چارٹر کے مطابق امن، خود مختاری اور آزادی کو سر فہرست رکھے۔ مسئلہ کشمیر پر امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، دو طرفہ مذاکرات سے حل چاہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کو مونسون بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور اربن فلڈنگ کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے 5 ملین افراد متاثر ہوئے، 1000 افراد جان سے گئے، 4000 دیہات سیلاب کی تباہ کاری کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہا کاربن گیسز کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے باوجود پاکستان متاثر ہے۔ ملک میں متبادل توانائی اور گرین انرجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ قرض اور مزید قرض مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امید ہے عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے گی۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے سفارتی اور بین الاقوامی قانون کے ساتھ عظیم دھوکہ ہے۔ ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اپنے اتحاد کے ساتھ مضبوط ہو کر اٹھے گا۔ ہم نے کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یورپی ٹرائیکا نے امریکی دباؤ کے تحت پابندیوں کو دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے۔ عرب نیوز کے مطابق 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو کیمیائی مادوں سے نشانہ بنایا، مواصلاتی نظام جام ہو گیا۔ 51 کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب موجود۔ پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 کے قریب رضاکار سوار ہیں۔ اٹلی نے انسانی امداد کی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ غزہ میں عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں تیزی، وحشیانہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، 8 افراد امدادی مراکز پر گولیاں مار کر شہید کر دیے گئے۔
I look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he's Islamophobic. امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ متعصب ہیں. میئر لندن کا ٹرمپ کو جواب. صادق خان نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواتین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. ٹرمپ ہر وقت میری ہی باتیں کرتے ہیں, لگتا ہے ان کے حواس پر چھایا ہوا ہوں. صدر ٹرمپ نے میئر لندن کو خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان سیاسی استحکام کی جانب گامزن ہے. معیشت روز بروز مضبوط ہو رہی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان کی معاشی شرح نمو میں تیزی سے اضافہ اور پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہو رہا ہے. IMF اور ورلڈ بینک ترقی پذیر ملکوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ عالمی مسائل ہے, مل کر اقدامات کرنا ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان سے متعلق OIC اجلاس سے بھی خطاب. کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش ہے. دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں. پاکستان اور IMF کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے. پہلے مرحلے میں تکنیکی, دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. وزارت خزانہ, توانائی, اسٹیٹ بینک, FBR سمیت تمام صوبوں سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے. پاکستان قرض پروگرام کی تیسرے قسط کے لیے بیشتر اہداف حاصل کر چکا ہے. ذرائع کا کہنا ہے IMF کا وقت 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا. بینک ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی ہے یا نہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے غیر شرعی قرار دیا, پھر وضاحت کر دی. وضاحتی بیان میں کہا گیا بینک سے رقم نکالنے یا منتقل کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار نہیں دیا. اجلاس میں چند ارکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر ابتدائی بحث کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ارکان نے آئندہ اجلاس میں ماہرین سے مشاورت کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس پر بحث کرنے کی تجویز دی. علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس پر یہ تاثر سامنے آیا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر حتمی رائے قائم کر لی گئی. سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات زر پر ریلیف دیا جاتا ہے. 20 ریال بینک کو ملتے ہیں. رقم بھیجنے والے کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی. اس سہولت سے ترسیلات زر میں $8 ارب کا اضافہ ہوا. نمائندہ اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ. سینیٹر فیصل وادہ نے کہا ترسیلات زر میں اضافہ اس وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ رقم بھجوائے جانے کے باعث ہوا. اس اسکیم سے بینکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اربوں روپے بینکوں کے پاس چلے گئے. یہ ایک قسم کا اسکینڈل ہے. اس کی انکوائری کرائی جائے. چیئرمین FBR کو بینکوں سے ریکوری کرنا ہوگی. سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ. شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات. وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت کو سراہا. کہا پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے. IMF پروگرام کے تحت اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت جاری ہے. کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار. بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات. وزیر اعظم نے اجے بنگا کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا. کہا اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے. مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے. عالمی امن کے لیے اختراع کو ترجیح دینا ہوگا.
پاکستان نے حال ہی میں عسکری شعبے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی AI پالیسی کا اعلان کیا ہے. پاکستان AI گورننس پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مباحثے کا خیر مقدم کرتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت سے متعلق اجلاس سے خطاب. ڈو اور ڈائی، بنگلہ دیش کو ہراؤ، ایشیا کپ کے فائنل میں جاؤ. ایشیا کپ سپر 4 میں آج شیڈیول پاک بنگلہ دیش مارکا ورچوئل سیمی فائنل بن گیا. جیتنے والی ٹیم فائنل میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے گی. دونوں ٹیمیں سپر 4 میں 2 میں سے ایک میچ جیت چکی ہیں. دونوں کو بھارت کے خلاف ناکامی اور سری لنکا کے خلاف کامیابی ملی. بھارت کو فائنل میں آنے دے، دیکھ لیں گے کون کتنے پانی میں ہے. شاہین آفریدی کا بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو جواب. کہا سوریا کو جو کہنا ہے کہنے دیں، ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں، جو ٹیم سامنے آئی دیکھ لیں گے. سوریا نے کہا تھا پاکستان اب ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے بھارت کے زخم ہرے کر دیے. ایکس پر بغیر کسی کیپشن رونالڈو کی جہاز گرانے کے اشارے والی ویڈیو شیئر کر دی. اتوار کو پاک بھارت میچ میں بھی بھارتی تماشائیوں کو حارث رؤف سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑی تھی. حارث نے 6-0 کا اور رافیل گرانے کا اشارہ کیا تھا. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بنگلہ دیش کو 41 رن سے شکست. بھارت کی فائنل میں رسائی کے ساتھ شری لنکا ایشیا کپ سے باہر. بنگال ٹائیگرز 169 رنز کے تعاقب میں 127 رنز پر ڈھیر. بنگلہ دیشی اوپنر سیف حسن کے 69 رنز کی اننگز رائیگاں. بنگلہ دیش کے 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. کلدیپ یادو نے 18 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. بھارت نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 167 رنز بنائے. سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد اور تعاون میں برطانیہ بھی پیش. سکر میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیمیں متحرک ہیں. کنسرنڈ ورلڈ وائڈ اور FRDP نے ریلیف کیمپس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر کیے اور سیلاب زدگان میں راشن اور نقد رقم تقسیم کی. متاثرین نے بروقت امداد اور راشن فراہم کرنے پر جذبہ خدمت کو سراہا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات. علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخوا کو امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے. جب تک افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات اور جرگوں کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سپریم کورٹ بار سے خطاب. کہا بلوچستان کے بارے میں گمراہ کن بیانیہ دنیا کے سامنے حقیقت کو مسخ کرتا ہے. بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل آپس میں جڑے ہیں. بلوچستان میں خاص طور پر صحافت بہت مشکل ہے. پاکستان کا میڈیا مظلوم اور محکوم طبقے کی آواز بننے میں ہمیشہ مؤثر رہا. بلوچستان کا پاکستان سے الحاق تاریخی حقیقت ہے. اور امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات. نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں. وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا.